یہ داستان ہے اس بدبخت اور متکبر بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ نمرود جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ 3000 سالوں بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپا دیا گیا؟ طوفان نوح کے بعد بابل، نینوا، سنار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنی شروع ہوئی۔ ان علاقوں پر حام بن نوح کی اولادوں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمراں تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کے آس پاس کا ہے۔ نمرود دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب یعنی اسیریا یا سومیری تہذیب کا سب سے پہلا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ نمرود نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ وہ 400 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہے، لیکن ہر زمانے میں محققین نے نمرود کو تاریخ کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچر نمرود کو مشہور اشوری بادشاہ گلگمش قرار دیتے ہیں، کچھ اسے سومیری دیوتا مردوک کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو کچھ نمرود کو امنہوتپ کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ دراصل لفظ نمرود کے معنی ہیں باغی یا بغاوت کرنے والا۔ چونکہ نمرود نے خداوند سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا مسکن شہر بابل کے قریب اور کا علاقہ تھا۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تو حضرت ابراہیم نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہذا بابلی لوگوں نے ایک مقام پر بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد میں موجود چیزیں خاکستر ہو گئیں۔ آس پاس کے درخت جھلس کر کوئلہ بن گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے ان شعلوں میں پھینک دیا گیا، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے ابراہیم، واقعی تیرا خدا عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہ کی جائے گی جب تک کہ تو پہلے اس خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں موجود کچھ عقل مند اور بیدار دل لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔
پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا، اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر سے ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخر کار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے اس سے کہا کہ اے نمرود، اس خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعہ ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا، لہذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں کی فوج نے نمرود کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود درد کی شدت سے بے چین ہو گیا۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا، یوں اسے بھی آرام ملتا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو نمرود اسے اپنے ہاتھ کا بوسہ دینے کے بجائے اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرنے کو کہتا۔ نمرود کی یہ حالت 40 سال تک رہی اور آخر کار نمرود ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ قدیم سمیری کتابوں اور یاسر کے صحیفے کے مطابق نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا۔ سمیرامس سے نمرود کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تاموز تھا۔ یہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے جنہیں کتابوں میں ناپاک تثلیث کہا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں کے طور پر بابل اور سمیری لوگ پوجتے تھے۔ آج بھی دنیا میں مدر چائلڈ ورشپ موجود ہے جس میں مختلف شکلوں کی عورتوں اور اس کے بچوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ سمیرامس نے نمرود کے مرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاموز نمرود کا دوسرا جنم ہے۔ سمیرامس لوسیفر یا ابلیس کی طرف سے بھیجی گئی ایک بدروح تھی۔ دراصل جب ابلیس کو خدا کے دربار سے باہر نکال دیا گیا تو اس نے زمین پر شیطان اور جنوں کی ایک عظیم فوج بنائی جو پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں رہ کر اس کے اشارے پر کام کیا کرتے ہیں۔ ابلیس کے انہی چیلوں میں مادہ جنی، شیاطین اور خبیث بھی ہوتی ہیں جنہیں بابلی اور اشوری لوگ ابسون کہا کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد ان مادہ ابسون نے انسانوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان سے تعلق بنائے۔ سمیرامس بھی ایک ابسون تھی جسے لوسیفر نے نمرود کی طرف بھیجا تھا۔ محققین کا یہ کہنا ہے کہ نمرود جس مینار بابل کی تعمیر کر رہا تھا اس کے پیچھے بھی سمیرامس ہی تھی جو اسے تمام کاموں کی ہدایت دیتی تھی۔ اسی مینار کے ذریعہ اس زمین پر شیطان کی پوجا کی ابتدا ہوئی اور شیطانی تنظیم وجود میں آئی۔ جب لوگ بابل سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بسے تو الگ الگ زبان بولنے کی وجہ سے لوگوں نے سمیرامس اور اس کے بیٹے تاموز کو مختلف ناموں سے پکارا اور پھر ان کی بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ قدیم ایران اور یونانی کتابوں میں سمیرامس کو ایک دیوی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی آمد سے قبل مشرکین مکہ ہبل نامی ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے جو کعبے میں رکھا تھا۔ یہ ہبل تاموز ہی تھا، جبکہ مختلف اہل علم سمیرامس کو قدیم بھارت کی دیویوں سے بھی جوڑتے ہیں۔ نمرود ہی اس سرزمین پر سب سے پہلی حنوط شدہ لاش تھی جس کا ممی بنایا گیا تھا۔ دراصل سمیرامس نے لوگوں کو یہ عقیدہ پڑھایا تھا کہ نمرود دوبارہ جی کر اٹھے گا اور وہ ایک دن واپس آئے گا۔ دنیا کی پہلی ممی نمرود ہی تھا جس کی ممی ہزاروں سال تک دنیا سے روپوش رہی۔ 20ویں صدی کے شروع میں پوری فری میشنری آثار قدیمہ کے نام پر پورے مصر کا ریگستان چھان بیٹھی تھی، مگر اسے تلاش کرنے میں ناکام رہی۔
آخر کار مصری آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر ظاہری حواس نے نمرود کا مقبرہ عین خوفو کے اہرام کے درمیان کھوج نکالا، لیکن سارے محنت کے بعد صرف یہ ملا کہ وہ ایک نقلی مقبرہ تھا اور اس سے ایک شاہی تختی ملی جس میں اسوری زبان میں نمرود کی اصل قبر کا پتہ لکھا تھا۔ اس تختی کی رہنمائی میں دوبارہ سے بابل کا رخ کیا گیا، جو آج کے زمانے کا عراق ہے۔ اس وقت عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ عین 2002 میں جیسے ہی نمرود کے مقبرے کے آثار ملے تو پورے فری میسنری میں ہلچل مچ گئی۔ فری میسنری کو اس بارے میں مکمل علم تھا کیونکہ نمرود کی لاش ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھی۔ سال 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، اس میں نمرود کا مقبرہ ہی امریکی فوج کا اصل ہدف تھا، کیونکہ فری میسنری کے مطابق نمرود ان کا مسیحا تھا اور وہیں سے اسے دوبارہ جی کر اٹھنا تھا۔ آج بھی پوری دنیا میں امریکہ سے باہر سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا عین اسی مقبرے کے اوپر موجود ہے۔ ایک کانسپیریسی تھیوری کے مطابق جب نمرود کا مقبرہ دریافت ہوا تو اس میں سمیری بادشاہ گلگمش اور نمرود کی لاش اپنی اصل حالت میں صحیح و سلامت موجود تھی۔ کچھ آرکیولوجسٹ کے کارکن نے اسی وقت اس کی لائیو ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دی، جسے بہت تیزی کے ساتھ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس سے ریموو کروا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے لاش کو فری میسنز کے خفیہ تنظیم نے وہاں سے برآمد کیا اور اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا، جبکہ ممی کے اس دریافت کی خبر خفیہ رکھی گئی اور سرکاری سطح پر اس خبر کو چھپایا گیا۔ نمرود کے لاش کا کیا ہوا اور اب یہ کہاں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ لاش اب بھی اسی مقبرے میں موجود ہے جہاں امریکی فوجی اڈا قائم ہے اور اس کی حفاظت ہائی لیول سیکیورٹی کے ساتھ کی جاتی ہے۔